جن کو بھولا ہے جہاں وہ ہمیں یاد ہیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمارے چینل پر یہ بتایا جا چکا تھا کہ ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس کے تحت ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن کو شاید ہم بھول چکے ہیں۔ آئیے ان شخصیتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ بن رہا ہے جس میں آج کا عنوان ہے سید رضی، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا تھا۔ ہم آج ان کے سلسلے میں، ان کی شخصیت کے سلسلے میں، ان کی کوششوں کے سلسلے میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں مولانا حسین عباس ترابی صاحب۔ حجت اسلام علی جناب مولانا حسین عباس ترابی صاحب کا تعلق اسی لکھنؤ سے ہے، لیکن آپ ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن میں امام جمعہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کل ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، آج ہم نے ان کو بلایا تھا تو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے سید رضی کے سلسلے میں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے بھی اور اپنے ناظرین کی طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت ہی خوشی ہے مجھے اس پروگرام میں آ کر، اور جیسا کہ پروگرام کا اور یہ موضوع ہے، ٹاپک ہے کہ جو لوگ بھلا دیے گئے ہیں، یقیناً ان علماء کا، ان شہداء کا ہماری گردنوں پہ حق ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پروگرام خود ہم لوگوں کے لیے اور جو ہمارے ناظرین ہیں جو اس کو دیکھنے والے ہیں اس پروگرام کو، ان کے لیے پروگرام مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بہت مجھے بھی خوشی ہے کہ ہم لوگ اس پروگرام میں آج سید رضی کے اوپر یا سید شریف رضی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا کہ آج ہمارا عنوان ہے سید رضی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے سید رضی صاحب کون تھے۔ تو میں یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے مہمان جناب حسین عباس ترابی صاحب سے کہ سید رضی صاحب کون تھے، ان کا کس خانوادے سے تعلق تھا، اور آپ کے گھر والوں میں کون حضرات تھے، اور سید رضی صاحب کا تعلق کس شہر یا کس علاقے سے تھا؟ جی، سید رضی یا شریف رضی بہت ہی مشہور عالم دین تھے، اور آپ کی ولادت 359 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 406 ہجری میں آپ کی جو ہے وہ وفات ہے، یعنی کل اللہ نے آپ کو 46 سال کی عمر دی۔ اور آپ کی نسبی خصوصیت یہ ہے کہ آپ باپ کی طرف سے 5 واسطوں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا کر آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے 4 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور کاظمین میں جو ہے وہ آپ کی قبر ہے عراق میں، اور آپ کی 2 بہنیں تھیں، جیسے کہ خاندان کے بارے میں آپ نے سوال کیا، تو آپ کی 2 بہنیں تھیں، اور جن کا نام ختیجہ اور زینب تھا، اور ایک آپ کے بھائی بھی تھے جو آپ سے 4 سال بڑے تھے، جن کا نام سید مرتضیٰ تھا۔ جی بہت اچھی معلومات یہ ہو گئی۔ یہ زیادہ تر لوگ تو سید رضی کے بھائی سید مرتضیٰ کے بارے میں تو لوگوں کو واقفیت ہے، لیکن ان کی 2 بہنیں بھی تھیں، اور آپ نے ان کا نام بھی بتایا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ناظرین اس معلومات سے بحریاب ہوں گے، مفید ہوں گے۔ آئیے، ایک لفظہ سوال ہے کہ دیکھیے، ہوتا یہ زیادہ تر علماء جو ہیں، آج کل کے علماء اور پہلے زمانے کے علماء میں تو فرق رہا ہے۔ بہرحال یہ سید رضی صاحب جو تھے عالم دین تھے، تو یہ کیا ایسے خاندان سے تھے جو عمرہ میں شمار ہوتا ہے، جو رئیس لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا؟ ان کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ کیسی تھی، اور ان کے استاد اور ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کیسے ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ ہم کو بتائیں۔ آپ کا خاندان جو ہے بہت ہی مشہور خاندان تھا، اور جیسا کہ کتابوں ملتا ہے کہ آپ کا لوگ جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور جو ابتدائی تعلیم کے بارے میں آپ نے سوال کیا، تو یہاں پر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے بہت ہی بڑا تعاون ہے، بہت ہی بڑا
کہنا جائے کہ اثر ہے ان کی زندگی کے اوپر، یہ آپ کے فقہ کے استاد تھے۔ اور یہاں پر بہت ہی مشہور واقعہ ہے شیخ مفید کا کہ جو ہے ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئی ہیں اور ایک پوری چادر میں ہیں گی وہ، اور اس کے بعد ایک طرف جو ہیں امام حسن علیہ السلام ہے اور دوسری طرف جو ہے امام حسین علیہ السلام ہے، دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ شیخ مفید سے کہتی ہیں کہ اے شیخ مفید ان بچوں کو جو ہے آپ فقہ کی تعلیم دیجئے۔ تو جب شیخ مفید صبح اٹھتے ہیں ان کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں جو جناب فاطمہ زہرا، کہاں امام حسن، کہاں امام حسین۔ بہرحال یہ اسی جو ہے خواب کو سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے، میں کہاں تعلیم دے سکتا ہوں اماموں کو۔ تو بہرحال وہ معصوم امام ہیں، لیکن جب وہ اپنے درس میں گئے ہیں جہاں پر بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے تو ان کو دوسرے ہی دن جو ہے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی کہ یہی جو سید رضی اور سید مرتضیٰ جو ان کے بڑے بھائی تھے، 4 سال آپ سے بڑے تھے، ان کی والدہ جو ہیں اسی طریقے سے سیاہ چادر میں جو ہے ایک ہاتھ میں جو ہے سید مرتضیٰ کا ہاتھ لیے ہیں، دوسری طرف جو ہے سید رضی ہیں، اور آنے کے بعد شیخ مفید سے کہتی ہیں کہ علمہما فقہ، اے شیخ مفید آپ ان میرے دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم دیجئے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی لطیف اور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ ہم کو جو ہے سمجھانے والا یہاں پر ہے کہ کس طرح سے آپ کا مرتبہ تھا، کیا آپ کا یہ امام کے نزدیک جو ہے آپ کا مرتبہ تھا، خود جو ہے خواب میں آپ کو بشارت دی گئی۔ یہ جو ہے آپ کا بچپنے کی ابتدائی تعلیم کا جو ہے مشہور واقعہ ہے۔ جی بہت خوب۔ اور سید ظاہر سی بات ہے کہ یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس واقعے سے جو آپ نے بتایا کہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو لے کے آئی ہیں، اور اس کے بعد میں ایک محترمہ ان دونوں بچوں کو لے کے آتی ہیں، سید رضی اور سید مرتضیٰ کو لے کے آتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ آپ انہیں فقہ کی تعلیم کریں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا مرتبہ کیا ہوگا۔ بہرحال اب ہمارا اگلا سوال ہے کہ سید رضی کہ ظاہر سی بات ہے کہ شیخ مفید جیسے عالم سے پڑھا انہی نے، اتنا بڑا عالم ہے جو ان کو پڑھا رہا ہے، تو ان کے کچھ اہم کارنامے بھی ہوں گے، تو ان کا بہت اہم کارنامہ جو سید رضی کا ہے جس کی وجہ سے آپ مشہور ہیں وہ کیا ہے، اور شیعہ اثنا عشری شیعہ اثنا عشری فرقے کے درمیان یعنی امامیہ فرقے کے درمیان جناب سید رضی کا مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ نہج بلاغہ کی تالیف ہے۔ نہج بلاغہ جو بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور نہ فقط شیعوں میں بلکہ جو مسلمانین بغیر غیر مسلموں میں بھی جو ہے اس کا جو ہے بہت ہی اعلیٰ مقام ہے نہج بلاغہ کا، اور سید رضی نے جو اس کو تالیف کیا نہج بلاغہ کو، اور لیکن اس میں جو ہے یہاں پہ بات عرض کرتا چلوں کہ نہج بلاغہ کو جو آپ نے تالیف کیا تو شروع میں آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا، بلکہ آپ ایک کتاب لکھ رہے تھے ائمہ کے بارے میں، خصائص الائمہ، اور اسی پھر جو ہے وہ جب مواعظ جمع کیے تو آپ کے دوستوں نے دیکھا کہ واقعاً یہ تو عجیب و غریب مولا کے ارشادات ہیں، تو آپ کے دوستوں نے آپ سے اصرار کیا کہ اور آپ کو جو ہے اس بات پر جو ہے مجبور کیا گویا کہ آپ الگ سے مولا کے کلمات اور خطبات کے اوپر ایک کتاب تالیف کریں، تو آپ نے جو ہے نہج بلاغہ کو تالیف کیا یہاں پر۔ جی بہت خوب۔ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ سید رضی کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ نہج بلاغہ کو مرتب کیا جائے، بلکہ آپ جو ہیں ائمہ کے سلسلے میں کتاب مرتب کر رہے تھے، اور کسی نے ان سے کہا کہ آپ خطبات مولا کائنات کو جمع کر لیں، تو اب اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے جو میرا اگلا سوال تھا اس کا جواب پہلے ہی دے دیا۔ ہمارا اگلا سوال ہی یہی تھا کہ نہج بلاغہ کو جمع کرنے کا خیال سید رضی کے دل میں کیسے پیدا ہوا، تو یہ جواب ہمیں مل گیا کہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ جب اتنی محنت کر رہے ہیں تو آپ خطبات مولا کائنات کو جمع کریں، ان کے کلمات کو جمع کریں، ان کے احادیث کو جمع کیا جائے، تو یہ بہتر کام ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میں تو اس شخصیت کو دعائیں دوں گا اور اسے دلی محبت کا اظہار کروں گا کہ جس نے سید رضی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جہاں اور کتابیں لکھ رہے ہیں وہاں نہج بلاغہ کو مرتب کر لیں۔ بہرحال بہت خوب، اور یہ ہمیں اچھی معلومات حاصل ہو گئی۔ یہ کیا نہج بلاغہ کے علاوہ بھی سید رضی کی جو اور تصنیفات ہیں اگر اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اگر کتابوں کا آپ نے اگر وہ دیکھی ہوگی کتابیں تو اس کو بیان کرنے کی زحمت فرمائیں گے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو جو سید رضی نے جمع کیا ہے اس میں کتنا وقت لگا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی کتاب کو مرتب کرنے میں وقت لگا ہوگا، تو یہ ذرا سا آپ ہمیں بتانے کی ذمت۔ جی، جیسا کہ عرض کیا کہ بہت ساری تالیفات آپ کی ہیں، جس میں سے خصائص الائمہ بہت ہی مشہور کتاب آپ کی ہے، وہ آپ نے نہج البلاغہ کے علاوہ تالیف کی، اور جو ان کی جو نہج البلاغہ جو آپ نے لکھی ہے وہ 40 سال کی عمر میں، یعنی آپ کی 406 میں جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، اور کل اللہ نے آپ کو 46 سال کی عمر دی، تو گویا تقریباً 5 سال اس سے آخر کے جو ہیں 6 سال 5.5 سال اس میں جو ہے آپ نے نہج البلاغہ کو تالیف کیا۔ آخر میں جو میں ایک یہاں پر سید رضی کا جو پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے ایک ان کی جو تقویٰ تھا، ان کی جو یعنی بزرگی تھی، اس کو جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پروگرام کے اختتام سے پہلے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ جو آپ کے بھائی تھے سید مرتضیٰ، جو آپ سے 4 سال بڑے تھے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور آپ بھی موجود تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو سید مرتضیٰ نے کنایتاً، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا اپنے بھائی سے، سید رضی سے کہا کہ پیش نماز وہ شخص ہو جس نے کبھی، یعنی فقہ کا مسئلہ بتایا کہ مستحب یہ ہے کہ پیش نماز وہ شخص ہو جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، کوئی گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ تو سید رضی نے کہا کہ نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ پیش نماز وہ شخص ہو جس نے گناہ کا خیال بھی نہ کیا ہو۔ یعنی اب یہ انہوں نے جو ہے اس طرح سے اپنے بھائی کو باور کرایا کہ یعنی ہم نے کبھی گناہ کا خیال، گناہ کرنا دور کی بات، گناہ کا خیال بھی ہم نے نہیں کیا ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تقویٰ کیا تھا، آپ کے دل میں خوف خدا کیا تھا، کتنا تھا، اور اللہ سے آپ کتنا ڈرتے تھے، کتنا متقی تھے۔ تو بہرحال یہ مختصر طور کے اوپر جو سید رضی کے بارے میں بتایا کہ آپ دونوں طرف سے جو ہے، ماں کی طرف سے، والد طرف سے، دونوں طرف سے جو ہے وہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے اماموں سے جا کے ملتا ہے، اور آپ کی جو گراں قدر تالیف ہے اس میں نہج البلاغہ سر فہرست ہے۔ آپ کا سید رضی کا انتقال جو ہے وہ کب ہوا ہے، اور ان کی قبر وغیرہ کہاں پہ ہے، اس کے بارے میں ذرا سا جی، آپ کی قبر جو ہے کاظمین ہے، شہر کے عراق کا شہر کاظمین، وہاں پر آپ کی قبر ہے، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 406 ہجری میں ہے۔ 406 جی۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان حسین عباس ترابی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان کے اچھے سے موجود تھے۔ ہم نے کچھ سوالات ان سے پوچھے سید رضی کے بارے میں، اور انہوں نے معقول جوابات ہمیں دیے ہیں، اور امید ہے کہ ان جوابات سے بہت سے ایسے افراد ہوں گے سید رضی کے سلسلے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے ہوں گے۔ ہمارا پروگرام جو ہے وہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم پوری معلومات دے رہے ہیں اور ساری چیزیں ہم یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ہاں، ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہو جائے کہ جو گزر چکے، ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہم اسی لیے ہم اپنے پروگرام کو لے کر آئے ہیں، اور ہمارا پروگرام انشاءاللہ آپ ذرا سماعت فرماتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل سفر پر۔ انشاءاللہ ہم اور ٹاپک کے ساتھ، اور لوگوں، شخصیات کے ساتھ ان پر بات کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔ وہ ہمیں